قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا، اسٹیبلش، لیکن کن انسینٹیوز کے تحت بنایا اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان پر بھی ہو سکتی ہے، اس کے جزوی واقعات پر بھی ہو سکتی ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا تھی. ہو سکتا ہے یہاں کے رولرز نے، انگریز نے خود اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کام کروایا ہو ان سے، جیسے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے بھی، اور اس کے لیے وہ کچھ چنک سے، کچھ واقعات سے اور کچھ چیزوں سے دلائل بھی پیش کرتے رہتے ہیں. اسی مثال کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے کر جایا جائے اور اسلام کے عروج یا نمودار ہونے تک ہم لے کر جائیں، جیسا کہ بعض مغربی مصنفین نے کیا ہے، خاص طور پر پیٹریشیا کرون کا نام اس میں ہم لے سکتے ہیں، ایون جے اسمتھ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے، ایک سمجھدار اور انتہائی فتین انسان تھے. انہوں نے یہ چاہا کہ اس خطے میں سرداری حکومت تو ایسا مناسب ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو حاصل کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک دوسرا دعوے دار بھی پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے پاس سرداری ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ فرٹائل کریسنٹ کا جو ایریا ہے، اس میں ایک اور بھی منصب ہوتا تھا جو روایات کے مطابق موجود تھا وہاں پر تاریخی طور پر، وہ یہ کہ نبوت کا. تو اس نبوت کے اس منصب کو انہوں نے حاصل کرنا چاہا، کیونکہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا منصب سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی، خود انہوں نے ہی یہ ساری چیزیں انوینٹ کی اور قرآن لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرنے لگے. تو یہ تھیسس بھی تو ہم اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے میرے خیال میں، اور انہوں نے دلائل بھی پیش کیے. ہر تھیسس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری بحث کہاں سے؟ ہماری بحث یہ ہے کہ قرآن مجید نام کی جو کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور جس کے بارے میں یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ نے پیش کی. ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے پہلے مرحلے میں. یہ انہوں نے پیش کی اور کم و بیش 14-15 صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں یہ اللہ کی کتاب کے طور پر سمجھی اور مانی جاتی ہے. اس کے مصدر کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، محمد بن عبداللہ کو حاصل ہے. اس مصدر کی جو تاریخ، اسٹیبلش تاریخ ہمیں معلوم ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، یہ میری تصنیف نہیں ہے. وہ پورا کا پورا دور، اس میں جو ہمارے حال ہیں، جو چیزیں ہیں، سب کی سب کو آپ سامنے رکھ لیں. کیا وہ پیغمبر کی ذات میں یا محمد بن عبداللہ کی ذات میں فکر، خیال، اسلوب اور فارم یا حیث کے وجود میں آنے کے عمل کی کوئی ادنا شہادت پیش کر رہے؟ دنیا بھر میں آج تک کوئی ذہانت ایسی ہے، دنیا بھر میں آج تک کوئی شاعر ایسا ہے، کوئی ادیب ایسا ہے، کوئی کاہن ایسا ہے، کوئی سائنسدان ایسا ہے کہ جس کے وجود پذیر ہونے کا عمل نظر نہ آ رہا ہو؟ یعنی آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، آپ غالب کو دیکھ لیں، آپ فردوسی کو دیکھ لیں، آپ شیکسپیئر کو دیکھ لیں، یعنی فارم وجود میں آتی ہے نا، اعلیٰ درجے کا ادب وجود میں آتا ہے. تو اعلیٰ درجے کا ادب کیا انسانی سطح کے اوپر یک بیک صادر ہوتا دیکھا ہے کبھی آپ نے تاریخ؟ اس میں مسئلہ ہے، تاریخ 1400 سال پرانی تاریخ ہے. میں وہ جمع غفیر والی بات جب کر رہا تھا، مثال کے طور پہ غالب کے وہ اشعار جو بالکل اس کے شروع کے اشعار تھے، وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے شاید ہی وہ ملے. اس کے مقابلے میں چونکہ اس کے جو دواوین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، غلام رسول مہر کا کام ہے، دوسرے لوگوں کا کام ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ وہ تاریخ سے ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کلام ڈھونڈنا لازم نہیں ہے، میں تو سب تاریخ یہ تھیسس ہے، یہ بالکل اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میں جو میرا موجود ہے اس میں کس طرح پرورش پاتا ہوں، اس پہ قیاس کر کے میں یہ قیاس کر رہا ہوں کہ جو 1400 سال پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہوں گے، وہ بھی اسی طرح پہلے سیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کلاس میں جاتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے. پھر اس کے بعد یعنی وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کے جو اشعار ہیں انہیں پڑھتے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ خود فکر پیش کرتے ہوں گے یا کوئی کلام پیش کرتے ہوں گے. تو یہ اصل میں موجود پہ قیاس کر کے آپ تاریخ پہ اپلائی کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم موجود ہوتے ہیں ان ذرائع علم پر ہم بات کریں گے نا. یعنی ہمارے پاس یہاں ہم کوئی قیاس نہیں کر رہے،
ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر جس بنیاد کے اوپر وہ کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو شخصیت کے بارے میں جتنی معلومات بھی ہم کو حاصل ہے، وہ دنیا میں جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے ہی حاصل ہے، یعنی ارسطو افلاطون کے بارے میں بھی ایسے ہی حاصل ہے، لیکن ہر شخص کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے گرد و پیش کا ماحول یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ ذہانت ہے، روشنی ہے، تب ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ بعد ازاں ارسطو یا افلاطون اپنے آپ کو بطور نبی پیش نہیں کر رہا، تو جو جمع غفیر ہے اس کے مخالف جتنی چیزیں ہوں گی وہ انہیں شاذ روایات، اخبار احاد کہہ کے ختم کر دے گا، اور جو اس کے متعلق تواتر سے چیزیں جو جو نبوت آنے کے بعد یا نبی بننے کے بعد، کیونکہ اہم حصہ وہ یا کامیاب ہو جانے کے بعد، میں تو یہاں دوسری بات کر رہا ہوں، آپ مسلمانوں کے پورے علم میں اس موضوع کو نہیں دیکھیں، یعنی یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آیا سرے سے، بلکہ جس آیت میں قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو بھی عام طور پر اس کے صحیح سیاق میں رکھے بغیر اس معنی میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہاں تو اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، وہاں یہ موضوع ہی نہیں، وہاں تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی مجھے اس طرح کا کلام پیش کرتے دیکھا ہے، کبھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ بات بجائے خود کس جگہ تواتر نے ختم کر کے رکھ دی ہے، یعنی وہ ہمارے یہاں آدمی بتا دی۔ میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات سے حیات میں اور فکر میں صادر ہوتا دکھانا چاہیے نا، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور موجود نہیں ہے تو کیا پیغمبر بولتے نہیں تھے؟ کیا وہ باتیں نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ چیزوں پر تبصرہ نہیں کرتے تھے؟ وہ چیز کیا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے نا زیادہ سے زیادہ نہیں، اس میں بالکل اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ جی میں استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا، بحرین کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، ان اسفار میں انہوں نے دیگر جو مذاہب ہیں، مسیحیت تھی، یہودیت تھی اس علاقے میں، اور جو قافلے باہر سے آتے تھے، سائبین جن کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، ان کے جو بھی روایات، جو بھی میتھالوجی کہہ لیں اس کو، لوگ ان کو میتھالوجی کہتے ہیں مغربی مصنفین، یہ جو واقعات اور جو چیزیں اسی ایریا میں موجود تھی لوگوں کی زبانی بتائی جاتی ہیں، قرآن میں انہی کا ذکر ہے، اس سے باہر کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں ہندوستان کے کسی سلسلے کا ذکر نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی چیزیں اس طرح کی موجود تھیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک نہایت ہی دلچسپ بات ہے جو کہی گئی ہے کہ دیکھیے ان اسفار کے بعد ہی حضور نے یہ دعویٰ کیا، پہلے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور پہلے انہوں نے کوئی کلام بھی پیش نہیں کیا، تو یہ یعنی یہ پاسبلٹی، یہ پروبیبلٹی یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پوری بات کو ایسے ہی تسلیم کر لیتا ہوں، یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی علم کہاں سے حاصل کیا، اس نے کہاں سے سیکھا، اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ جس وقت کوئی چیز آپ کے علم میں آئے گی، اگر آپ کے اندر ذہانت موجود ہے، آپ بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ برے یا بھلے طریقے سے صادر ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی غار میں بیٹھا ہوا یہ سب کام کرتا رہوں، میں ایک معاشرے میں جی رہا ہوں، میں ایک سفر کر کے آؤں گا، کہانی سناؤں گا۔ تو وہ وحدانیت وغیرہ تو ان کے ہاں آ گئی تھی نا، حالانکہ قریش کا جو اس وقت سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی میں وثنیت پرستی، اصنام پرستی وغیرہ تو تھی، لیکن ان کو یہ چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھی ارد گرد سے سن کر، تو انہوں نے توحید کی طرف ان کا جھکاؤ شروع ہو گیا، پھر وہ سوسائٹی سے کٹ کر ان چیزوں پر غور و فکر کے لیے تحنس کے جو دور تھا، بلکہ ابن اسحاق نے وہ روایت نقل کی زید بن عمرو بن نفیل والی، اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے لیکن ابا کرتی تھی طبیعت ان کی ان سب چیزوں سے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو دعویٰ تب کرنا ممکن ہو کہ جب ہم یہ کہیں کہ توحید کا پہلی بار دنیا کو تعارف محمد رسول اللہ نے کرایا، رسالت کا تصور پہلی بار انہوں نے پیش کیا، یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں، یہ کون کہتا ہے؟ ہم تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے دین پیش کیا وہ دین ان کا اپنا دین تھا ہی نہیں، وہ اس کے بانی نہیں،
یہ تو یہ تمام بہت انبیاء کا دین دلچسپ چیز ہے. ہے. اس وجہ سے یہ تو ان لوگوں کو کہنا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو اسلام کا بانی سمجھتے ہو وہ یہ بات کریں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین نہیں تھا, ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ نہیں میرے پاس. وہ جس چیز کو لے کر اٹھے وہ ایک کانٹینٹ رکھتی ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اس وقت. وہ ایک حیت رکھتی ہے اپنی بات کو بیان کرنے کی. آپ کسی جگہ کے اوپر ادنا درجے میں بھی اس کا کوئی شائبہ 40 سال کی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے کی عمر سے پہلے پاتے ہیں؟ یہ ہے سوال. سر اس پہ وہ خواہ اسٹیبلش ہسٹری میں دکھا دیں, خواہ وہ اخبار احاد میں دکھا دیں, خواہ وہ ان کے ملنے والوں میں دکھا دیں, اور خواہ اس کلام میں دکھا دیں. یعنی ظاہر ہے کہ اس کلام کی نوعیت بھی میں آگے چل کر یہ بیان کروں گا کہ وہ محض یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک بات کہہ دی گئی ہے یا ایک شاعری کر دی گئی ہے, بلکہ وہ ایک پورا مکالمہ ہے اپنی قوم کے ساتھ. اس میں اعتراضات ہو رہے ہیں, اس میں گفتگو ہو رہی ہے, اس میں بات ہو رہی ہے. اس میں کھڑا ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو بڑی اچھی طرح, یعنی میں یہ کبھی کلام پیش نہ کرتا. تم نے کب دیکھا کہ میں شاعری کرنے کے لیے بیٹھا تھا؟ کب دیکھا کہ میں کوئی فکری مسند سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا؟ کب دیکھا تم نے مجھے؟ میں نے تو تمہارے سامنے یہ بات صرف اس پروردگار کی طرف سے پیش کی ہے. فقط لبثت فیکم عمرہ, یعنی 2 سال کا بچہ نہیں ہوں, 10 سال کا لڑکا نہیں ہوں. میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, کوئی آثار تو دکھاؤ مجھے. یعنی یہ مصدر کے بارے میں قرآن کا اپنا دعویٰ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس دعوے کی تردید میں کوئی بات کہنی چاہیے نا. تو پیغمبر کی جو زندگی ہے 40 سال کی زندگی, اس کے بارے میں کہیں کوئی شائبہ دکھا دیجیے. یعنی وہ باقاعدہ طریقے سے بیٹھے ہوئے غور و فکر فرما رہے ہیں, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج میرے افکار میں یہ نئی بات. غور و فکر والی چیزیں تو ملتی ہیں. غور و فکر پر میں بعد میں گفتگو کروں گا. باہر نکل کے کیا آیا ہے پھر میں گزارش کر دوں. پیغمبر کو وحی آتی ہے یا نہیں آتی؟ پیغمبر خدا کی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ وہ غور و فکر کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا ان کو کسی جبریل امین نے بتائی ہے؟ ابھی میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو 40 سال کی زندگی ہے, اس پوری 40 سال کی زندگی میں جو علم اور فکر کے ارتقاء کو ہم دیکھتے ہیں, یعنی یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غالب کے اشعار ہمیں دستیاب نہ ہو سکیں, لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ غالب اسی طریقے سے تربیت پا رہے تھے, تعلیم پا رہے تھے, شعر کہنے کا شوق پورا کرتے تھے, کہہ دیتے تھے بعض اشعار. کوئی 2-4 مل بھی جائیں گے آپ کو, ارسطو کے بارے میں مل جائے گا, سقراط کے بارے میں مل جائے گا. یوں پیدا ہوئے, اس طرح کا ذوق شوق تھا, اس طرح سے بات کرتے تھے. وہ کون آدمی ہے کہ جو اس سے بالا تھا؟ سر اس طرح کا جو آپ کہہ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں تو یہاں سے بھی پیش کی گئی ہیں کہ دیکھیے وہ ایک نامور شخصیت ہے, وہ قابل احترام شخصیت ہے, اور یہ تو اسٹیبلشڈ ہے. کس پہلو سے؟ یعنی شاعر کی حیثیت سے, ادیب کی حیثیت سے, کسی بڑے مفکر کی حیثیت سے قابل احترام شخصیت ہے, اپنے اخلاق کردار کی حیثیت سے. مفکر بھی تو تھے نا. وہ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس میں کتنی تفکیر کے ساتھ وہ سارا ایک بڑا جو کیا حلف فضول کے دائی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کسی کی دعوت پر لبیک کہیے,